حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے. بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج میں آئے. خود بھی جاتے تھے اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی. یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے, 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے. کیا تماشا ہے. امیر کے لیے انداز اور ہے, غریب کے لیے اور. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا. سینکڑوں علماء نے کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے, 1 لگاؤ. 1 اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی لاؤڈ سپیکر, اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں, میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے, مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے, باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں, کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائے پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے, اس پر کسی قسم کی سختی تب. لیکن غریب آدمی ہے نا تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہے کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی, نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین نہ کرے, اس لیے کہ غلطی ابو جال کی ہے, اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا, وہ تو مسلمان ہو کے آگے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام, کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا, ایسا جو تو دور رہ گیا, گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تعدیباً مارنا پڑ جائے, یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, بچے کو نہیں بندہ مارتا تعدیباً تنبیہاً. تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے, مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا, میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں سندھ میں رہتے ہو؟ نہیں خیبر پختونخوا میں ہیں آپ, پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا. آئے نا میدان میں نکلے, لیکن ہمیں کوئی, میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا. تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر اس میں بیٹھ دے. کیا تماشا, کس طرح کا رویہ. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے, ہم مجرم ہیں اس نظام کو. جس نظام کو بناتے غور کریں اور یاد رکھیں. گورنر صاحب آؤ بھائی, گورنر صاحب حاضر ہوئے. حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا, مجمع لگا ہے, گورنر بھی بیٹھے, سارے اس کو مارا. اس نے کہا کہ ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا, تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں. قاضی کے پاس لے جاؤ, عدالت میں مقدمہ کرو, سزا ہوگی تو پتہ چلے تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی, اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے. گردن بھی جھک گئی, معذرت بھی ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا. فرمایا جا گورنر کی طرف, جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے, لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں, یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں کو یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے, مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لے, تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی. عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے. جس کو نہیں گورنری کرنی نہ کرے, لیکن میں کسی کو بھی قانون سے بالا تر چلنے کی اجازت. پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا حالانکہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے.